بسم اللہ وصلاۃ وسلام علی رسول اللہ۔ ایک سوال ہمارے جو ہے سائل جو ہیں وہ پروفیسر عزیز صاحب جو گورنمنٹ کالج بلاکوٹ اردو شعبہ سے متعلق ہیں، انہوں نے ایک سوال پوچھا، اس کا جواب یہاں پر دیا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام کا جو جھنڈا ہے، یہ جس میں کالا اور سیاہ جو ہے وہ کالا اور سفید رنگ ہے، سیاہ اور سفید رنگ ہے، تو اس جھنڈے کا کوئی ثبوت اسلامی تعلیمات کے اندر ملتا ہے؟ کیونکہ اس جھنڈے کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ پرچم نبوی سے مشابہ ہے، یہ اسلام کے پرچم نبوی سے مشابہ جھنڈا ہے، اور ادھر سے کچھ ایک طبقہ اپنے سیاسی چکروں میں اور اپنے سیاسی تعصب میں، ذاتی مفادات میں اور اندر کے بغض کا، گندگی کا اظہار کرتے ہوئے معاذ اللہ اس کی توہین کرتا ہوا بھی نظر آتا ہے۔ کبھی وہ زیورے کہتا ہے، کبھی کیا کہتا ہے۔ تو آیا اس حوالے سے اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ بعض غزوات کے اندر ہم جب دیکھتے ہیں تو آپ علیہ السلام نے مختلف جھنڈے عطا فرمائے ہیں، دیے ہیں صحابہ کرام کو۔ مثلا سبز رنگ کے جھنڈے دیے ہیں، سرخ رنگ کے جھنڈے دیے ہیں، زرد رنگ کے جھنڈے دیے ہیں۔ لیکن آپ علیہ السلام کے عموماً جو جھنڈے ہوا کرتے تھے وہ مثلا قریش کا جو جھنڈا تھا عقاب اس کا نام تھا، اور آپ علیہ السلام کے جھنڈے کو بھی عقاب کہا جاتا ہے، اور اس کا رنگ کیا تھا؟ سیاہ تھا اور سفید تھا، اسی وجہ سے اس کو عقاب کہا جاتا ہے۔ دور سے تو یہ کالا نظر آتا تھا، لیکن اس کے اندر دھاریاں سفید رنگ کی بھی ہوتی تھیں۔ یہ روایت ایک دو نہیں کئی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ امتاع الاسماع اس کے اندر موجود ہے، طبرانی کبیر کے اندر موجود ہے، العقد الفرید کے اندر موجود ہے، المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام کے اندر موجود ہے، التیسیر بشرح الجامع الصغیر للمناوی اس کے اندر موجود ہے، بذل المجہود فی حل سنن ابی داود اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ کچھ روایات آپ مزید سماعت فرما لیں۔ مثلا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کے جو جھنڈے تھے ان سے متعلق جو روایات ہیں ان میں سے ایک روایت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہے، اور یہ ترمذی کے اندر ہے، اور جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ مثلا کانت سوداء مربعۃ من نمرۃ، کہ آپ علیہ السلام کا جو جھنڈا ہوتا تھا وہ کالا ہوتا تھا، چوکور ہوتا تھا، اور نمرۃ وہ نمیرہ کی طرح ہوتا تھا۔ نمر دیکھیں چیتے کو کہا جاتا ہے، تو چیتا جو جس کے اوپر سیاہ اور سفید دھاریاں ہوتی ہیں، اس ترتیب سے اس کا رنگ ہوا کرتا تھا۔ اچھا، یعنی یہی بات صاحب مرقات نے اور یہی بات صاحب مظاہر حق نے بھی اس روایت کے تحت لکھی ہے کہ نمرہ سے مراد وہ کملی یا چادر ہوتی ہے جس میں سیاہ اور سفید رنگ کے دھاریاں اور خط موجود ہوں۔ ٹھیک ہو گیا۔ خود نمرہ میں نے کہا چیتے کو کہتے ہیں، تو چیتے کا رنگ بھی اسی ترتیب سے ہوتا ہے۔ اب جو یہاں پر واہیات اگلتے ہیں اور وہ زیورہ کی باتیں کرتے ہیں، تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے، ایک تو زیورہ خود ایک حلال جانور ہے، ٹھیک ہے، تو جو یہ گفتگو عام طور پر اگل رہے ہوتے ہیں ان کا تعلق عام طور پر دماغی اعتبار سے پالتو حمار کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ جو پالتو حمار آپ کو پتہ ہے حرام ہے، حلال بھی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو اس طرف سے یہ نظر آتا ہے تو اس طرف سے چیتے کے ساتھ اس کو تشبیہ دی گئی ہے، اس کے رنگ کے ساتھ، تو وہ آپ کو نظر کیوں نہیں آتا؟ اگر آپ نے ایسی بات ہی کرنی ہے تو آپ نمیرہ کا لفظ پھر استعمال کرتے ہیں نا، اس طرف نہیں گئے، کیونکہ اندر کا بغض اور حسد تھا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں، علماء نے پھر ان روایات کی روشنی میں یہ بات اس کی تشریح فرمائی ہے کہ جمعیت علماء اسلام کا جو جھنڈا ہے وہ پرچم نبوی، اس کو اس معنی میں کہنا کہ وہ مشابہ ہے رنگ میں آپ علیہ السلام کے عام جو پرچم ہوا کرتا تھا اس کے ساتھ، اس کو پرچم نبوی کہا جا سکتا ہے۔ اس پر کچھ ایک روایت اور سماعت فرما لیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قالت كانت رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سوداء ولواؤه ابیض، کہ آپ علیہ السلام کا ایک بڑا جھنڈا ہوتا تھا وہ کالا، اور ایک چھوٹا جھنڈا ہوتا تھا وہ سفید ہوتا تھا۔ یہ جامع ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں اور مشکات کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اچھا، عن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم تسمى العقاب، کہ آپ علیہ السلام کو جو جھنڈا ہوتا تھا اس کا نام عقاب ہوتا تھا۔ یعنی کیا مطلب؟ بڑا جھنڈا جس میں سفید اور سیاہ دھاریاں ہوا کرتی تھیں، وہ والا جھنڈا ہوتا تھا۔ اچھا، یہ سیاہی اور سفیدی صرف جھنڈوں میں ہی نہیں ہوتی تھی،
بلکہ صحیح بخاری کے اندر جو روایت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہار سے متعلق ہے، اس کو بھی اگر آپ بغور پڑھیں اور حاشیے کو ساتھ ملا کے پڑھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ان کا جو ہار تھا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کے اندر بھی جو مہرے تھے، دانے تھے، وہ سیاہ اور سفید تھے۔ اچھا، اسی طرح بدر میں آپ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دوپٹہ اس کو اسلام کا پرچم بنایا گیا تھا، وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں تھاما ہوا تھا، اس کا رنگ بھی سیاہ تھا۔ متعدد روایات میں اگر آپ دیکھیں، خراسان سے نکلنے والا جو لشکر مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لشکر ہوگا، جو دجال کے مقابلے میں ہوگا، ان کا جھنڈا بھی جو ہے وہ سیاہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سیاہ اور سفید رنگ کے جھنڈوں کا ثبوت تو روایات میں صحابہ کے دور سے، اور بلکہ قیامت کے قریب جو مہدی کے لشکر ہوں گے ان میں بھی ان کے جھنڈوں کا رنگ اسی ترتیب سے آ رہا ہے۔ آپ طالبان کا جھنڈا دیکھ لیں، اس میں بھی آپ کو یہی اس طرح کے رنگ نظر آئیں گے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا نظر آئے گا، سیاہ اور سفید آپ کو نظر آئیں گے، اور اسی طرح ان کے جھنڈے یہ ترتیب سے۔ بہرحال یہ چند جو روایات حقائق میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ان سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام کا جو جھنڈا ہے وہ پرچم نبوی کے مشابہ ہے، اس کی گستاخی کی جسارت کرنا یقیناً بہت خطرناک بات ہے۔ اس لیے انسان کو اپنے دل کے اندر کا جو گند ہے، بغض ہے، اس کو اس ترتیب سے نہیں اگلنا چاہیے، اور اللہ سے ہدایت کی فراہم کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔